الشیطان الرجیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 اور 217۔ کتب علیکم القتال، فرض کر دیا گیا ہے تم پہ لڑنا، قتال، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ ناپسند ہے تمہارے لیے، ناپسند ہے تمہیں، وَعَسَىٰ، اور شاید کہ، أَن تَكْرَهُوا، یہ کہ تم ناپسند کرو، شَيْئًا کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وَعَسَىٰ، اور شاید کہ، أَن تُحِبُّوا، یہ کہ تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور وہ بری ہو تمہارے لیے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے متعلق، قتال فیہ، اس میں قتال کرنا، قل کہہ دیجئے، قتال لڑنا، قتال کرنا، فیہ اس میں، کبیر بہت بڑا ہے، یعنی گناہ کا کام ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور اس میں سے وہاں کے رہنے والوں کو نکالنا، اکبر عند اللہ، زیادہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک، والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من القتل، قتل سے۔ دہرا لیں، کتبہ، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم، تم پر، القتال، لڑنا، وہو، اور وہ، کرہ لکم، ناپسند ہے تم کو، وعسیٰ، اور شاید کہ، ان تکرہوا، یہ کہ تم ناپسند کرو، شیئاً، کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَعَسَىٰ، اور شاید کہ، أَن تُحِبُّوا، یہ کہ تم پسند کرو، شیئاً، کسی چیز کو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں جانتے، یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے متعلق، قتال فیہ، اس میں لڑنا کیسا ہے، قل، کہہ دیجئے، قتال، لڑنا، فیہ، اس میں، کبیر، بہت بڑا ہے، وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وکفر بہ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، وإخراج أهله
اور نکالنا وہاں کے رہنے والوں کو منہ اس مسجد حرام سے اکبر زیادہ بڑا ہے عند اللہ اللہ کے ہاں والفتنۃ اور فتنہ اکبر زیادہ بڑا ہے من القتل قتل سے کتبہ فرض کر دیا گیا ہے علیکم تم پر القتال قتال وہو کرہ لکم حالانکہ وہ تمہیں پسند نہیں ہے۔ دراصل جب مسلمان مکہ میں تھے کفاروں پہ ظلم کرتے تھے، بیچ میں کچھ جوان جن کو بعض اوقات بڑا غصہ آتا اور وہ کہتے کہ اللہ ہمیں بھی حکم دے ہم بھی ان سے لڑیں، جبکہ وہاں پہ حکم تھا کہ کفوا ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھنا، اب لڑنا نہیں۔ جب مسلمان مدینہ میں آئے اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی، اب ان میں قوت جو ہے وہ آ گئی۔ اب یہاں پہ حکم ہوا کہ ٹھیک ہے اب تم لڑ سکتے ہو، ان سے لڑو۔ اب بیچ میں آپ کو پتہ ہے ہر طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ کمزور ایمان والے لوگ بھی تھے، وہ کہتے تھے بھائی دیکھو اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے، امن ہی رہنا چاہیے، سکون سے جو کام ہوتا ہے کر لیں، لہذا لڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جو لڑائی ہے نا، لڑائی یہ فطری طور پہ یہ جو انسان کی طبیعت ہے نا اس کے خلاف عمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ وہ زخمی ہو، اسے زخم ہے، تکلیف پہنچے، خون نکلے، جبکہ قتال میں لڑائی میں ہے یہ چیزیں، لڑنا، مرنا، مارنا، خون، زخم، سب کچھ یہ ہے، تو بھلا کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی نہیں پسند کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا کتب علیکم القتال، تم پہ فرض کر دیا گیا ہے لڑنا، وہو کرہ لکم حالانکہ تمہیں سخت ناپسند ہے۔ اس کی کئی وجوہات جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسلام کی پالیسی لڑائی نہیں، اسلام لڑائی نہیں چاہتا، قتال نہیں چاہتا۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ امن چاہتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، امن کا ہی سبق ہے ہمیں۔ لیکن ہم نے 3 مقام بھی ذکر کیے تھے کہ جب لوگ امن کو خراب کریں، امن رہنے ہی نہیں دے رہے، بار بار امن کو خراب کرنے کے لیے ان کے ہاتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو اب پھر ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا کتب علیکم القتال، اب تم پہ فرض ہو گیا ہے لڑنا، اب تم پہ لڑنا، قتال کرنا، قتل کرنا، مارنا۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اس آیت کا معنی کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم پہ لڑنا فرض ہو گیا، اب کیا کریں؟ لڑنا شروع کر دیں، مارنا شروع کر دیں، بندے پکڑ کے، کون ہو؟ مسلمان ہو؟ نہیں، کافر ہو، بس قتل کر دیں، یہ ہے ہمیں سبق؟ نہیں جی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر کافر سے بھی آپ لڑ نہیں سکتے، ہر مشرک سے آپ لڑ نہیں سکتے۔ لڑنا کس سے ہے؟ وہ بھی اسلام کی حدود و قیود کے اندر رہ کے، اسی سے لڑنا ہے جس کے متعلق اسلام بتلائے گا۔ کس کے متعلق اسلام بتلاتا ہے؟ بھئی جو تم سے لڑتا ہے تم اس سے لڑو، جو تمہیں نقصان پہنچاتا ہے تم اس کو نقصان پہنچاؤ۔ وقاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، تم مشرکین کو قتل کرو ایسے جیسے انہوں نے تمہیں قتل کیا۔ مطلب جو تم سے نہیں لڑتا، اگرچہ وہ کافر ہے، اپنے علاقے میں ہے، تمہیں ان سے لڑنے کی ضرورت، تمہیں ان سے قتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسانوں کا تم قتل عام کرو، خون بہاؤ۔ ہمارا اسلام تو جانوروں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا، تو انسانوں کو قتل کرنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ ابھی کفر و اسلام کی ہم بات نہیں کر رہے، ساری انسانیت کی بات کر رہے ہیں۔ بھئی جو بھی امن کو خراب کرے گا وہ کوئی بھی ہو، وہ اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ پہلے مسلمان ہی کیوں نہ رہ چکا ہو، اب اسے بھی اسلام معاف۔ ایک بندہ مسلمان ہے بعد میں مرتد ہو گیا،
اب کیا ہے کتب علیکم القتال، اس کے ساتھ قتال کرو، اس کے ساتھ لڑو۔ ایک شخص نے تمہارا بندہ قتل کر دیا، اب کیا ہے کتب علیکم القتال، اب ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو۔ ایک وہ ہیں جو تمہارے خلاف ہر وقت سازشیں کرتے رہتے ہیں، باز نہیں آتے، تنگ کرتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ کی حدود کو توڑتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمان عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو۔ کتب علیکم القتال فرمایا اب ان لوگوں کے ساتھ لڑنا تم پہ فرض ہو گیا ہے۔ اور اس کی بھی لمبی چوڑی وضاحتیں ہیں، بعضوں نے کہا 2 صورتیں، بعضوں نے کہا 3 صورتیں جب جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی جہاد فرض عین ہے، جہاد فرض کفایہ ہے، سنا ہے کہ نہیں یہ لفظ ہے؟ ہم نے اکثر یہ عام لوگوں سے ہی سنا ہے فرض عین، فرض کفایہ، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ انہیں فرض عین، فرض کفایہ کا پتہ نہیں ہے۔ فرض عین یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک پہ اب یہ فرض ہو چکا ہے، کوئی بھی اس سے بچ سکتا۔ ابھی نماز پڑھی ہے، سب نے پڑھی ہے، کوئی بندہ ایسا ہو جس پہ نماز فرض نہیں ہے ان میں سے کوئی ایسا؟ نماز کیا ہے؟ فرض عین۔ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ سب پہ فرض نہیں ہے، اگر 2 4 10 20 25 افراد اس فرض کو ادا کر دیں نا تو باقیوں کی طرف سے بھی وہ فرض جو ہے ادا ہو جاتا ہے۔ اب کوئی مسلمان فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھنا فرض ہے، جنازہ پڑھنا فرض ہے، لیکن سب پہ نہیں ہے۔ بھئی ادھر 8 10 بندے ان کا جنازہ پڑھ لیں گے نا تو یہ باقیوں کو بھی کافی ہو جائے گا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کفایہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کفایہ۔ اب کہتے ہیں جی دشمن بارڈر پہ ہے، لڑائی کے لیے آ گیا، لڑنے کی ضرورت ہے، تو کفایہ یہ ہے کہ 10 20 25 ہزار بندہ جو ہے وہاں پہ کھڑا ہے لڑنے کے لیے، وہ لڑ رہا ہے، باقی بھی قوم کی طرف سے وہ جو ہے فرض ادا ہو گیا، یہ کافی ہو گیا جہاد۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کفایہ۔ بعض دفعہ یہ عین بھی ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب امام جو ہے وقت کا امیر، خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ حکم دے دے۔ آج کل یہ خلیفہ ادھر کوئی بھی نہیں ہے، بہرحال جب اسلامی ریاست قائم ہو، خلیفہ ہو، وہ حکم دے، تب جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اگر کفار جو ہیں وہ آپ کے علاقے میں حملہ کر دیں، آپ کی بستی میں حملہ کر دیں، اب ان سے لڑنا فرض ہو چکا ہے، اب کسی کی اجازت کی ضرورت۔ اب بندہ کہ جی میں اجازت لے کے آتا ہوں امی سے، ابو سے، یہاں پہ اجازت کی ضرورت ہے، یہاں پہ فرض ہو چکا ہے۔ اب جب نماز فرض ہو جائے، کبھی کسی نے کہا ہے میں امی سے اجازت لے کر آتا ہوں؟ بولے نہیں بھائی۔ ہاں، جب کفایہ تھا تب اجازت لینی تھی، جب جہاد فرض کفایہ تھا تب اجازت لینی تھی۔ اب فرض عین ہو گیا، دشمن آپ کی بستی میں آ گیا ہے، اب امی سے اجازت لیں، ابو سے اجازت نہیں، بلکہ ان سے لڑیں۔ شریعت تو کہتی ہے لڑیں، پتھر مار سکتے ہیں پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپنے دانتوں کا استعمال کر کے ان کی گردنوں پہ کاٹ سکتے ہیں، تو اس انداز کے ساتھ بھی آپ لڑائی کریں، کیونکہ اب جہاد فرض ہو چکا ہے۔ تو یہ کچھ صورتیں ہیں۔ بعضوں نے اس میں بڑا مبالغہ بھی کیا، بعضوں نے کہا جی جہاد جو فرض ہے نہیں ہے، یہ اسلام کے ارکان میں سے چھٹا رکن ہے۔ یہ ساری مبالغہ آرائیاں ہیں، یہ زیادہ لوگ مبالغہ کر جاتے ہیں۔ بہرحال اسلام کے 5 ہی ارکان ہیں، جہاد چھٹا رکن ہے کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کتب علیکم القتال، تم پہ قتال فرض کر دیا گیا ہے، تم پہ لڑنا فرض کر دیا گیا۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اصل جہاد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیا جائے۔ فرمایا حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، وَعَسَىٰ، اور شاید کہ ان تکرہوا شیئا، تم کسی چیز کو پسند ہی نہیں کرتے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اب لڑنا کون پسند کرتا ہے؟ بھائی زخم کھانا پسند کرتے ہیں آپ؟ گولیاں کھانا پسند کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہے، عزیز ہے، لیکن بہتر کیسے ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟
بہتر ایسے اگر ہم آج جہاد چھوڑ دیں، لڑائی چھوڑ دیں، فوج اپنی باڑیوں سے ہٹا لیں، دشمن کیا کرے گا؟ وہ ہمارے خلاف چال چلے گا، سازش کرے گا، ہمارے گھروں تک پہنچے گا، قتل عام کرے گا، جو ہماری سرزمین ہے وہ بھی ہم سے چھن جائے گی۔ جہاں پہ ہم آج نمازیں پڑھ رہے ہیں، اذان بلند ہوتی ہے، خطبات ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہم سے چھین لیا جائے گا، ایمان اسلام ہم سے چھین لیا جائے گا، اور اگر نہیں چھین سکے تو ہمیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اب یہ بہتر ہے یا دوسرا آپشن کہ تم بارڈر پہ کھڑے ہو، دشمن کا مقابلہ کرو، اگر کچھ جانیں قربان ہوتی ہیں ہو جائیں، لیکن باقی ریاست بھی آپ کی قائم رہے، جتنے افراد ہیں ان کے لیے مساجد ایمان کے قلعے بھی قائم رہیں، وہ عبادتیں بھی کرتے رہیں، نماز بھی پڑھتے رہیں، اور کھلے دل اپنے دین کو جو ہے وہ بیان بھی کرتے رہیں۔ ان دونوں میں سے بہتر کیا ہے، پہلے والا کہ دوسرے والا؟ دوسرے والا ہی بہتر ہے نا، کہ اگر کچھ قربانی دے کے باقیوں کا سب کچھ بچ جاتا ہے تو قربانی سے دریغ نہیں کرنا۔ یہاں پہ جہاد تم پہ فرض ہے، فرمایا کہ وہ خیر لکم، اور وہ تمہارے لیے بہتر، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور شاید کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہے۔ اب ہر ایک کو پسند ہے ہم گھر میں رکیں، اسی چلتا ہو، گرمی میں کہاں پہ ہم بارڈروں میں نکلیں یا تپتی دھوپ میں نکلیں، دھوپ میں نکلیں یا گرمی میں نکلیں، کسی کو یہ بات پسند ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے گھر میں بیٹھے مزے کریں، لیکن گھر میں بیٹھنے سے دشمن ہمارے سروں پہ آن چڑھے گا۔ تو یہ کیا ہے ہمارے لیے جو ہمیں پسند ہے وہ کیا ہے؟ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تمہارے لیے برا ہو۔ لہٰذا یہ جو احکام ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں ہمیں اتنی تہ میں نہیں جانا چاہیے کہ یہ کیوں حلال ہے، کیوں حرام ہے، ایسے حکم کیوں ہے، ایسے حکم کیوں نہیں ہے۔ بس جیسے اللہ نے فرما دیا ویسے ہی اسے تسلیم کیا جائے گا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو ارادہ کرتا ہے نا وہی فیصلہ فرماتا ہے، ہمارے ذہن کے مطابق نہیں، یا ہماری عقل میں کوئی بات آتی ہے آئے، نہیں آتی نہ آئے، لیکن جسے اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں وہی اپنے بندوں کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ واللہ یعلم، اللہ تو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، لہذا جو جانتا ہے نا اس کا کہاں مانو۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے متعلق کہ ان میں لڑنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجیے ان میں لڑنا بہت بڑا ہے۔ بڑا کا معنی یعنی گناہ کا کام ہے۔ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ کتنے مہینے ہیں؟ 4 مہینے ہیں۔ کون کون سے؟ 3 لگاتار آتے ہیں اور ایک علیحدہ سے۔ لگاتار آنے والے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ رجب۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کا احترام ہے۔ حرمت کا معنی ان کا احترام ہے۔ ان مہینوں میں قتال کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، گناہ کرنا، یہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ ان مہینوں کا احترام کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ان مہینوں کا احترام نبی علیہ السلام سے نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام سے پہلے بھی جاہل لوگ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ جو ابھی اسلام ایمان کو نہیں مانتے تھے نا وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ اچھا احترام کرتے تھے تو پھر یہ پوچھ کیوں رہے ہیں ان مہینوں میں لڑنے کے متعلق؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ان مہینوں میں لڑنا گناہ ہے؟ تو دراصل اس کے پس منظر کی طرف جانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 2 ہجری میں، ہجری سمجھتے ہیں نا، ہجری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت کی، مدینہ میں، مکہ کو چھوڑا مدینہ پہنچے، ہجرت کا یعنی دوسرا سال تھا یہ۔ آپ علیہ السلام کو پتہ تو تھا لوگ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تقریباً 8 صحابہ کے ساتھ نا ایک چھوٹا سا لشکر، ایک ٹکڑی سی بھیجی، عبداللہ بن جحش کو ان پہ امیر بنایا، فرمایا کہ جاؤ اور وادی نخلہ، یہ مکہ کے قریب ایک وادی ہے، وہاں پہ جا کے تم نے ٹھہرنا ہے، وہاں پہ ایک قافلہ آئے گا، تم نے چپ چاپ بیٹھنا ہے اور اس قافلے کی رکھوالی کرنی ہے، اور نوٹ کرنا ہے کہ وہ قافلہ کرتا کیا ہے، کہاں کو جاتا ہے، اور مجھے آ کے یہ ساری خبر بتا دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ 8 صحابہ نکلے، اس مقام پہ پہنچے، دیکھا وہ تو بالکل ایک بیابان سا اور ایک ہٹا سا راستہ ہے،
سوچنے لگے کہ یہ وہ جگہ ہے جو نبی علیہ السلام نے بتائی، ہاں جگہ تو وہی ہے، لیکن صدقے اور قربان جائیں صحابہ کا ایمان کیسا تھا، اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما۔ اب وہاں پہ بیٹھ گئے، دور دور کسی قافلے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن صحابہ کا ایمان ہے کہ کہنے والا کوئی عام بندہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ایک قافلہ آئے گا، یہاں پہ رکے گا، ہمارا ایمان ہے قافلہ آئے گا رکے گا۔ عقل نہیں مان رہی، لیکن جس ہستی نے فرمایا ہے اس ہستی کی زبان سے نکلا ہوا کبھی کوئی حرف بھی غلط ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہ رک گئے، بیٹھ گئے، کچھ ہی دیر بعد ایک قافلہ آیا۔ اللہ اکبر! جب قافلہ آیا دیکھا، کوئی ان کی باتیں سنی، یہ شاید ہمارے خلاف کوئی پروگرام بنا رہے ہیں، انہوں نے اس قافلے پہ کیا حملہ۔ تجارتی قافلہ تھا، اب نبی علیہ السلام نے حملے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ شاید نبی پاک علیہ السلام خوش ہوں گے، ہم نے ان کے بندے بھی گرفتار کر لیے، مال بھی ان کا لوٹ لیا، کچھ جو تھے وہ گرفتار کر لیے، کچھ قتل کر دیا، مال بھی کافی ہاتھ میں آ گیا۔ اب یہ لے کرنا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے نبی ہم نے یہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ میں نے کہا تھا تم نے ان سے لڑنا نہیں بلکہ نگرانی کرنی ہے اور جاسوسی کرنی ہے، باتیں سننی اور ان کا دھیان کرنا ہے۔ میں نے تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا، تم ہوتے کون ہو لڑنے والے؟ آپ علیہ السلام نے ان سب کو آزاد بھی کر دیا اور ان کا مال بھی واپس کر دیا۔ اپنے ساتھیوں سے آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے، لیکن ان میں جو بتانے والی بات ہے، جب صحابہ وہاں پہ پہنچے تھے نا نخلا میں، تب جمادی الاخری کی آخری تاریخیں تھیں، آخری۔ ان کا گمان تھا کہ آج 30 جمادی الثانی ہے۔ کون سی تاریخ ہے آج؟ 30 جمادی الثانی۔ ان کو پتہ نہیں تھا چاند جو ہے وہ رجب کا نکل چکا تھا، اصل تاریخ تھی رجب کی پہلی۔ اب رجب کا مہینہ کون سا ہے؟ بولے نہیں سارے؟ حرمت والا۔ اب حرمت والے مہینے میں لڑ سکتے ہیں؟ نہیں لڑ سکتے نا، لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا یہ حرمت والا ہے کہ نہیں۔ ان کو تو پتہ تھا کہ جمادی الثانی کی کون سی تاریخ ہے؟ 30۔ جمادی الثانی میں تو لڑ سکتے ہیں نا، رجب میں آپ قتال نہیں کر سکتے۔ اب ان کو یہ خطا ہوئی، غلطی لگی، لیکن جب یہ بات مشرکین تک، یہودیوں تک اور دوسرے تیسروں تک پہنچی نا کہ انہوں نے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی ہے، انہوں نے جو ہے وہ اپنے سروں پہ آسمان اٹھا لیا۔ اب وہ شور کرنے لگے، ہو دیکھو بھی دیکھو، انہوں نے تو حرمت والے مہینوں کا احترام ہی نہیں کیا، یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے حرمت والے مہینوں کو۔ ایسی ایسی باتیں کرنے لگے۔ بیچارے عام جو مسلمان تھے وہ بھی پریشان ہو گئے، یہ کر کیا رہے ہیں؟ اب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا حرمت والے مہینوں کے متعلق کہ ان میں لڑنا کیسا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا قتال فیہ کبیر۔ فرمایا قل، کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، اس میں قتال کرنا، لڑنا بہت بڑا کام ہے، یہ نہیں گناہ کا کام ہے، اس میں لڑنا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ جو لوگ شور مچا رہے ہیں، یہ جنہوں نے آسمان اپنے سروں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ بتاؤ حرمت والے مہینوں میں لڑنا تو گناہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے، اس کے راستے سے روکنا کیسا کام ہے؟ ذرا یہ تو بتاؤ نا۔ اچھا کام ہے؟ بولے نہیں؟ اچھا کام ہے۔ وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا یہ اچھا کام ہے۔ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام سے روکنا یہ اچھا کام ہے۔ یہ سارے کام وہ ہیں جو تم کر چکے ہو۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، مسجد حرام میں وہاں کے رہنے والوں کو نکالنا۔ بتاؤ میں محمد کو مسجد حرام سے تم نے نکالا کہ نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے نکالا کہ نہیں؟ ابو بکر کو وہاں سے نکالا کہ نہیں؟ پیارے عمر عثمان علی کو وہاں سے نکالا کہ نہیں؟ کتنے صحابہ جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے، کس نے نکالا؟ کس نے نکالا؟
تم نے نکالا ہے، تو یہ کوئی اچھا کام ہے؟ فرمایا کہ اکبر عند اللہ، یہ جو کام ہے نا، یہ حرمت والے مہینوں میں لڑنے سے بھی زیادہ بڑا کام ہے، زیادہ جرم والے کام ہے۔ کیا؟ مسجدوں سے روکنا، مسجد حرام سے روکنا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، والفتنۃ اکبر من القتل، اور یہ جو تم فتنہ برپا کرتے ہو، کبھی کسی مسلمان کو پکڑ لیا، مارنا شروع کر دیا اور کہا اسلام چھوڑ دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دے، انہیں طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کرتے ہو، یہ جو فتنہ ہے یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ تم آج ڈنڈورا پیٹ رہے ہو کہ عبداللہ بن جہش ان کے صحابہ نے یہ 4 بندے تمہارے قتل کر دیے، یہ قتل کرنا گناہ ہے لیکن چھوٹا ہے۔ تم جو یہ حرکتیں کر رہے ہو یہ اس کے مقابلے میں بہت بڑی اور بہت بری حرکتیں ہیں۔ اپنا جرم تو تمہاری آنکھوں میں وہ بڑا جو شتیر ہے وہ بھی بال سا لگتا ہے، اور جب مسلمان کریں تو بال جتنا جرم بھی تمہیں وہ شتیر لگتا ہے۔ تو یہ کیسی تقسیم ہے؟ مسلمان ایک چھوٹا سا جرم کریں تو تم شور کرو، ان سے وہ بھی جرم کیا نہیں، غلطی سے سرزد ہو گیا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے، لیکن تم تو سب کچھ جانتے بوجھتے ہو پھر بھی ان جرائم سے باز نہیں آتے۔ تم بتاؤ کہ یہ کام کر رہے ہو یہ کیا تمہارے نزدیک اچھے کام ہے؟ اللہ کے ہاں تو یہ اس سے بھی زیادہ بدترین کام ہے۔ فرمایا کہ کتب علیکم القتال، تم پہ لڑنا فرض کر دیا گیا، وہو کرہ لکم، حالانکہ تم اسے پسند نہیں کرتے، وعسیٰ، اور شاید کہ ان تکرہوا شیئا، تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، وخیر لکم، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وعسیٰ، اور شاید کہ ان تحبوا شیئا، کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے متعلق، قتال فی، اس میں لڑنے کے متعلق، قل، کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے، قتال، لڑنا، فیہ، اس میں کبیر، بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، وکفر بہ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ، اور اس کے اہل کو نکالنا، کس کے اہل کو؟ جو مسجد حرام کے اہل ہیں، اہل کا معنی ہوتا ہے رہنے والے، جو مسجد حرام میں رہنے والے ہیں ان کو نکالنا، منہ، اس مسجد حرام سے، اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں اس سے بھی بڑا گناہ ہے، والفتنہ، تو اور فتنہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو پکڑنا، مارنا اور مجبور کرنا کہ اسلام چھوڑ دیں، اکبر، زیادہ بڑا گناہ ہے، من القتل، قتل سے بھی۔ باقی جو آیت رہ گئی ہے انشاءاللہ اگلے نشست میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔